خدا را خدا را خدا را خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پیاروں میرے لاڈلو آپ کے آگے اپنے گھروں کو وقت دو اپنی اولاد کو وقت دو اللہ کی قسم آج اولاد کی قدر کوئی نہیں ان سے پوچھ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں نہ طویز کام آیا نہ مرید کام آیا نہ پیر کام آیا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور عائشہ کے حجرے میں اماں جان کے کمرے میں مدینے کا چھوٹا سا بچہ بھدکتا بھدکتا آ گیا حضور سامنے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر بیٹھی ہیں وہ بچہ گھر کے بیڑے میں کھیلنے لگ گیا حضور نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا اماں کا سارا چہرہ آنسوں میں تر ہو گیا آپ نے فرمایا عائشہ کیوں رہی تجھے کیا ہوا بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ ایسا میری گود میں بھی آنا چاہیے حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا عائشہ میری طرف اشارہ نہ کر یہاں اختیار میرا نہیں چلتا میرے خدا کا چلتا ہے پیسہ پاس مال پاس سب کچھ پاس لیکن اولاد کوئی نہیں اور جن کو خدا کے واسطے اولاد دی ان ننھی سرائیوں کو ان چھوٹے چھوٹے مٹکوں کو ان ننھے کنووں کو اخلاق سے کردار سے پیار سے بھرو نفرتوں پیسوں سے نہ بھرو جو ان کنووں میں بھرو گے جو ان سرائیوں میں بھرو گے وہ تمہیں موت کے وقت پینا پڑے گا پھر نہ کہنا کڑواہٹ ہے کسیلا ہے پھر نہ کہنا اللہ اگر بدنما بد ذائقہ پانی ہے اخلاق بھرو کردار اپنے بڑوں چھوٹوں کے رشتوں کی پہچان کرواؤ اللہ رسول کے رشتوں کی پہچان کرواؤ خدا کی ذات کی پہچان کرواؤ مصطفیٰ ختم نبوت کی پہچان کرواؤ صحابہ اکرام کی پہچان کرواؤ صحابہ اکرام کی صحابیات کی پہچان کرواؤ اسلام بتاؤ کیا ہے کردار بتاؤ کیا ہے معاشرہ کس چیز سے بنتا ہے خاندان کس چیز سے بنتا ہے صرف دولت کام نہیں آئے گی میرے عزیز و دولت کے علاوہ بہت ساری چیزیں کردار کام آئے گا ختم نبوت کی نوکری کام آئے گی صحابہ کی غلامی کام آئے گی اگر میرے عزیز و آج ہم نے اپنے بچوں کے ارد گرد گہراؤ تنگ نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں یہی بچے ہماری ناکامی کا سبب بن جائیں گے اس لیے آپ حضرات سے اللہ کے واسطے عرض کرتا ہوں اپنا آپ بھی بناؤ اپنے بچوں کا مستقبل بناؤ اللہ اکبر کم از کم 5 وقت کی نماز کی تو پابندی کر لو کہہ دو انشاءاللہ کریں گے کوئی قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو بسم اللہ اپنے بچوں کے سامنے پڑھو بس آخری بات اس وقت کے داد گئے اس وقت کے بڑے اپنی جیب میں جو 4 آنے کی 5 ٹھنڈی مٹھی ٹافیاں آیا کرتی تھی ہم اتنے سے تھے ہمارے بازار والی اعلیٰ مسجد پورا محلے کے بچے اس مسجد میں جایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت امام صاحب نماز پڑھنے والوں کو ایک مٹھی ٹافی دیا کرتے تھے لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اب تو بچوں کو مسجد کے اندر گھسنے کوئی نہیں دیتا میرے عزیزو اللہ اکبر اس وقت مدینے کی ایک گھر سرنگ کی تسبیح ہوا کرتی تھی سارے پوتے دوتے دادے نانے کے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے دادا مکہ دکھا دادا مدینہ دکھا تو اس تسبیح کے محراب میں مکہ مدینہ دکھایا کرتے تھے اب تو دادا بھی گیم میں کھیل رہا ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اولادوں کا بھی گڑبڑ ہو گیا خدا کے واسطے اپنے بچوں کے سامنے نفلوں کا اہتمام کرو فرض مسجد میں پڑھو سنت نفل گھر میں جا کے پڑھو تاکہ بچے کو پتہ لگے یہ بھی کوئی چیز ہے قرآن پاک اپنے بچوں کے سامنے پڑھو تاکہ بچوں کو بھی پتہ لگے یہ بھی کوئی چیز ہے جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے بچوں کے سامنے کھول کے بیٹھ جایا کرے اور جنہیں پڑھنا آتا ہے کم از کم 1 سپارہ تو روزانہ پڑھا کریں تاکہ گھر کے اندر نماز قرآن کی برکت رحمت آ سکے نیت کرو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں گے کو انشاءاللہ بھائی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ کے گھر کا طواف بھی کریں گے حج بھی کر کے آئیں گے اور اخلاق ایسا میٹھا بول ایسا میٹھا بول ایسا میٹھا بول بول کے جاؤ کہ جب دنیا سے جاؤ تو دنیا میں سے جاؤ تم ہنستے ہوئے جاؤ تمہیں رخصت کرنے والے روتے ہوئے جائیں اور ان گلیوں کو گواہ بناؤ ان بازاروں کو گواہ بناؤ اس محلے کو گواہ بناؤ کردار گفتار صورت سیرت ایسی کہ یہ گواہی دے محلہ گلیاں یہ درخت یہ پتے یہ در و دیوار گواہی دے مرنے کے بعد اس مسجد میں اعلان ہو حضرات شیخ کا بیٹا شیخ فوت ہو گیا ابھی تھوڑی دیر بعد میں شیخ صاحب کا جنازہ جائے گا پٹھانوان کا جنازہ جائے گا جب ان گلیوں سے جنازہ گزرے تو در و دیوار کے پٹھانوان کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے میرے عزیزو قبر کے حوالے ہو موت آئے حالت یو ارجعی الى ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اور دیکھنے والوں یہ میرا فرما بردار تھا میرے نبی کا تابعدار تھا اور لوگوں یہ مٹی کے گڑھے میں نہیں جا رہا بلکہ جنت الفردوس کے اندر جا رہا ہے ایسا بول بول کے جاؤ آخری بس اتنی سی بات رہ گئی اتنی سی بات رہ گئی ابا ان پڑھ کچھ نہیں پڑھا ہوا وہی تبلیغ میں نکل کر 5-10 سورت یاد نماز قرآن یاد ہے
قیامت کا دن ہوگا، جنت الفردوس میں بٹھایا جائے گا، فرشتے کہیں گے کوئی چیز چاہیے کا نہیں، کچھ اور چیز یاد کر لے کا کوئی نہیں، بڑی دیر ہاں یار میرا دنیا میں ایک بیٹا تھا جس کے پیدا ہونے پہ بڑی خوشی منائی تھی، حضرت مولانا غلام سرور شیخ صاحب سے میں نے کان میں اذان بھی دلوائی تھی، پھر اتنا سا بڑا ہوا ہے ماں جامع قادریہ میں چھوڑنے بھی آیا تھا، پھر میرا بچہ قرآن کا حافظ بھی بنا تھا، مجھے وہ نظر نہیں آ رہا کہاں چلا گیا۔ فرشتے کہیں گے اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں یا اللہ ساری چیزیں مل گئی، وہ کہہ رہا میرا بچہ قرآن کا حافظ نہیں مل رہا، اللہ فرمائیں گے ہیں وہ جنت کے نچلے درجے میں ہے، باپ کہے گا میں ان پڑھ میں جنت الفردوس میں، میرا بیٹا جنت کے نچلے درجے میں ہے، اللہ فرمائیں گے جا اس سے پوچھ کے اور بیٹے سے ملے گا، جی اللہ ملوں گا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے باپ کو نیچے نہیں بھیجنا بلکہ بیٹے کو اوپر لے کے آنا ہے، جنتی عربی گھوڑا جس کے پر بھی ہوں گے وہ پروں کو پھیلا کے نیچے جائے گا، بیٹے کو بٹھا کے لائے گا، پھر جنت الفردوس میں باپ بیٹے کی ملاقات ہوگی، کہے گا ابا جی تسی ایتھے، پتر کے ابا کہے گا پتر تو کیتے، ابو جی میں تھلے رہنا، کہے گا یا اے فرشتے یہ قرآن کا حافظ وہ نیچے اور میں ان پڑھ میں اوپر، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا چلو اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں، باپ بیٹا اللہ کے دربار میں جائیں گے، کہیں گے اللہ جو حافظ قرآن ہے وہ نیچے اور جو ان پڑھ باپ ہے وہ اوپر، اللہ فرمائیں گے فیصلہ کرتا ہوں بتا کب انتقال ہوا تھا، یا اللہ 2024 میں انتقال ہوا تھا، بیٹے سے پوچھا جائے گا تیرا کب انتقال ہوا تھا، کہے گا 2045 میں انتقال ہوا تھا، اللہ اکبر، کتنا باپ کے مرنے کے بعد زندہ رہا، باپ کے مرنے کے بعد کتنا زندہ رہا، کہے گا اللہ 15 سال 20 سال زندہ رہا، اللہ اس سے کیا معاملہ، فرمایا پھر ہر سال جب رمضان المبارک آتا تھا تو کیا کرتا تھا، اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، پھر تراویح پڑھ کے باپ کے لیے دعا فرماتا تھا، اللہ فرمائیں گے اسی لیے تو تیرے باپ کا درجہ اوپر چلا گیا، یا اللہ وہ کیسے، فرمایا جب تو قرآن پڑھتے پڑھتے آیت پہ رکتا تھا میں تیرے باپ کا درجہ بلند کرتا تھا، پھر تو آیت پڑھتا تھا میں تیرے باپ کا درجہ بلند کرتا تھا، تو نے 20 سال میں مجھے قرآن سنایا، میں نے تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا ہے، کم سے کم اپنے مرنے سے پہلے ایسی اولاد تو تیار کر جاؤ، دکان کے وارث، مکان کے وارث، جائیداد کے وارث تیار کر دیے، قبر کا وارث بھی تو کوئی تیار کر کے چلے جاؤ۔ میرے عزیزو جب اسکول میں بچے کا امتحان ہوتا ہے نا، اسکول میں بچہ یا پہلے دن جب اسکول جاتا ہے جائے نو چھڑا اپنے ابو میں تیرے ساتھ جانا ہے، باپ بیٹے کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے گا، سلینٹی بھی دلوائے گا، جوس بھی دلوائے گا، جب اسکول چھوڑ کے آئے گا بچہ رو رو کر کے باپ کو لپٹے گا، باپ زبردستی اتارے گا اور کہے گا اچھا میں یہی کھڑا ہوں جلدی پڑھ کے آ، تجھے چھٹی ہوگی ساتھ لے کے جاؤں گا، بچہ کہتا ہے اتھے کھلوتا کہاں، پھر بچہ اسکول کے اندر چلا جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے آئے گا، ابا کہے گا ٹھہر جب پرت کے مینوں دیکھے گا، پھر مڑ کے آئے گا، کہے گا یہاں کھڑا ہوں، 1 گھنٹہ دور میں کھڑا ہے، درخت کی چھاؤں کے نیچے کھڑا ہے، حاجی صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب اتنے کھڑے، ہاں یار پتر سکول پڑھن گیا، پہلا دن ہے نا، اگر دل نہیں لگا کہ پتہ کس وقت باہر آ جائے، مجھے نہ پائے تو گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، جب موت آئے اس وقت بچے کو پیغام دے دو، اے میرا بیٹا جب تیرا اسکول میں پہلا دن تھا تو میں اسکول کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، جب تک تو پڑھ کے کامیاب ہو کے نہیں آیا میں دروازے سے باہر کھڑا تھا، میں باہر نہ گیا، اے میرے بچے قبر کا میرا پہلا دن ہوگا، اے میرے بچے میری قبر کے 4 چفیرے میرے بچے بیٹھ جانا، خدا کو اتنا رو کے دکھانا، اتنا قرآن پڑھ کے دکھانا، جب تک میں قبر میں کامیاب نہ ہو جاؤں خدا کو قرآن سناتے رہنا، کیونکہ قبر میں میرا پہلا دن ہے، پہلے دن کی پہلی گھبراہٹ ہوگی، جس طرح بیٹے بچپن میں تیرے دروازے پہ اسکول کے دروازے پہ کھڑا رہا، اے میرا بچہ قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے تو بھی میرے لیے دعا کرتا رہنا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، دکان کا حساب کرنے والے، مکان کا حساب کرنے والے تو سارے ہیں، قبر میں ساتھ دینے والا کون ہے؟ کم از کم اتنا تو میرے عزیزو اپنے بچوں کو اتنا تو دین سکھاؤ تاکہ میرا بچہ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دے، تاکہ میرا بچہ خود مصلی پہ کھڑے ہو کے میرا جنازہ پڑھائے۔ عبدالحنان جنازہ پڑھائے گا، کہے گا یا اللہ معاف کر دے یہ میرا نمازی ہے، بچہ جنازہ پڑھا کے کہے گا اللہ معاف کر دے یہ میرا ابا ہے، آنسو بہانا میرا کام ہے، معاف کر دینا تیرا کام ہے۔ اپنے بچوں کی فکر کرو گے کو انشاءاللہ کریں گے سارے، اپنی بھی فکر کرو گے سارے، اپنے گھر کے اندر دینداری ماحول پیدا کرو گے، اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توبہ کے سارے زور سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میری توبہ، زور سے یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے،
تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔